جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ کے پوچھے گئے مسائل کے حل بیان کرتے ہیں۔ آپ جو مسائل ہم سے بیان کرتے ہیں، ان کے روحانی علاج، ان کے گھریلو علاج کے ذریعے اس کے علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے، ان کے مسائل کے استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ آج بھی سلسلے میں انشاءاللہ الکریم آپ کے پوچھے گئے مسائل کے حل بیان کیے جائیں گے، استخارے بھی ہوں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے رہیں، اور یوٹیوب یوزر ہیں تو اپنے فرینڈ سرکل میں ہمارے اس ایف جی این چینل کی لنک بھی، یوٹیوب کی لنک بھی آپ جو ہے وہ براڈ کاسٹ کر دیں، ان کو بھیج دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس لنک بھیجنے سے کوئی ہمارے پروگرام میں شامل ہو اور اس کو بھی اس کی پریشانی کا کوئی حل مل جائے۔ تو آپ اگر کسی پریشانی کے ساتھ آپ بھی اگر وقت گزار رہے ہیں تو آپ بھی اپنے مسائل کے حل جان سکتے ہیں، روحانی علاج بھی جان سکتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے گیسٹ کا تعارف بھی کرواتا ہوں۔ نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں پیارے پیارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، استخارے بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف ہمارے شعیب بھائی، جن کو آپ اس پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، یہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ شعیب بھائی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دل کی جانب ہمارے مولانا ایاز مدنی، یہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں، بہت دنوں کے بعد ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آئے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کون کس مسئلے کا حل جاننا چاہتا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہ رخ خان قادری برکاتی کرناٹکا سے، جاب کے لیے روحانی علاج عطا فرمائیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں شاہ رخ بھائی آپ کو۔ جی مزید ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میرا نام محمد ریحان رضا اتاری۔ جی روحانی علاج میں میرا سوال ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو برائے کرم ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو نارمل ڈیلیوری کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی مزید ایک سوال دیجیے۔ حضرت، میرا نام محمد حسنین ہے، میری ماں کا نام اصغری بیگم ہے، میری بیوی کا نام رانی ہے، میری بیوی کی ماں کا نام امامن ہے، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میں بچوں کو لے کے پریشان ہوں۔ حضرت سے میری التجا ہے کہ میرے لیے دعا یا کوئی وظیفہ یا کچھ ایسا بتائیں جس سے میرے گھر میں خوشحالی آئے۔ میں پریشانی میں ہوں اس سمے، اور میں پیلی بھیت امریا کا رہنے والا ہوں۔ اس سمے میں بریلی شریف آیا ہوا ہوں، چھ مینارہ مسجد میں۔ میرے لیے کوئی دعا کریں حضرت، اور کچھ میرے لیے بتائیں۔
صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بے اولادی دور ہونے کے لیے، اولاد کی نعمت نصیب ہو، اس کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج بیان کرتے ہیں آپ کو۔ آپ نے امید ہے تعویذات بھی حاصل کر لیا ہوگا، تو تعویذات بھی جو ملے ہیں آپ کو وہ استعمال بھی کروائیں، ساتھ میں انشاءاللہ روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں، وہ بھی عمل کیجئے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور خوشیاں نصیب ہو جائے گی۔ جی مزید ایک سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مذکر رضا ہے، میں بہار اسٹیٹ کے موہنیا شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو تنگ کرتا ہو اور شوہر کا رجوع کسی اور اسلامی بہن کی طرف ہو، تو اس کے اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے تاکہ شوہر کسی اور کی طرف مائل نہ ہو اور اپنی بیوی سے محبت کرتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، ایک تو ایاز بھائی استخارہ کرنا ہے، حسنین بھائی ہیں، انہوں نے بے اولادی کا مسئلہ بیان کیا ہے اور ان کی بچوں کی امی کا نام انہوں نے رانی بتایا ہے، اصغری ان کی والدہ کا نام ہے، اور بچوں کی امی کی والدہ کا نام جو ہے انہوں نے امامن بتایا ہے۔ جی ان کا استخارہ فرما لیا۔ جی شعیب بھائی، ایک سوال ہم سے کیا گیا ہے کرناٹکا سے، اسلامی بھائی جاننا چاہ رہے تھے کہ شاہ رخ بھائی ہیں، جاب کے لیے سوال کر رہے ہیں، روزگار مل جائے، اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے بہت ہی زبردست ایک وظیفہ ہے پیش خدمت آپ کی بارگاہ میں۔ شاہ رخ بھائی، آپ کو کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جائیے جہاں پر کوئی چھت نہ ہو، کھلا آسمان ہو اور آپ ہو، اور کسی کا آنا جانا بھی نہ ہو، اس کا بھی خاص خیال رکھیے گا۔ آپ کھڑے ہو جائے، سر پہ ٹوپی بھی نہ پہنے آپ، اور آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس کو مسلسل آپ روزانہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے بہت جلد آپ کو، آپ جیسا چاہتے ہیں روزی ملنے کے اعتبار سے، وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ مزید جو بھی ناظرین اس طرح کے مسائل میں ہیں کہ روزی کی تلاش میں ہیں یا روزی پر تو ہے لیکن جو ہے وہ اس سے پورا مہینہ کے گزارا نہیں ہو پا رہا ہے، اس طرح کا اگر کسی کا مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے لیے فرض اور سنت کے درمیان پہلے سنت 2 رکعت ادا فرما لے، اور فرض پڑھنے سے پہلے 550 بار 550 ٹائمز اس نے پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے سنت ادا کرنی ہے، پھر جماعت سے پہلے تک آپ نے 550 ٹائم یعنی 550 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور یہ 41 دن کنٹینیو آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم نے چاہا تو یہ عمل کی برکت سے آپ کو روزگار بھی مل جائے گا، اور اگر آپ روزی پر ہیں لیکن بے برکتی کا شکار ہے تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت بھی ہو جائے گی۔ یعنی یہ دونوں کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، بے برکتی دور کرنے کے لیے بھی، روزگار حاصل کرنے کے لیے بھی۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ مزید ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج، تو آپ نے ایک سادے سے کاغذ پر سورہ انشقاق پارہ 30 سورہ انشقاق کی شروعات کی 4 آیتیں آپ نے یہ ایک سادے کاغذ پر لکھنی ہے۔ یہ 4 آیات کو آپ نے لکھنا ہے ایک سادے کاغذ پر، اور یہ لکھنے کے بعد میں اس کو لپیٹ کر آپ نے حاملہ کی جو ہے وہ بائی ران پر، یعنی ان کی جو ہے وہ الٹی ران پر آپ نے یہ باندھ دینا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس عمل کرنے کی برکت سے، یعنی یہ تعویذ پہنانے کی برکت سے بچہ نارمل ڈیلیوری کے ساتھ میں پیدا ہوگا۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، دوسرا روزانہ یہی آیت، مزید اس میں ایک آیت اور آگے کی ملا کر، یعنی سورہ انشقاق کی شروعات کی 5 آیتیں لکھنے میں 4 آیات لکھیں گے، اور جب پڑھیں گے، ایک عمل میں وہ عرض کرنے لگا ہوں جو پڑھ کر پانی پر دم کر کے حاملہ کو روز پینا ہے،
تو یہ 5 آیتیں سورہ انشقاق کی آپ نے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ یاد رکھیں یہ پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ میں یہ 5 آیتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک، اور یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی حاملہ کو روزانہ یعنی ڈیلیوری کا وقت آنے تک یہ پانی ان کو پلاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے بچہ نارمل ڈیلیوری کے ساتھ پیدا ہوگا۔ یہ دونوں عمل کرنا ہے، تعویذ بنا کر سیدھی الٹی ران پر باندھنا بھی ہے اور یہ پانی پر پڑھ کے دم بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ جی استخارہ کا جواب لے لیتے ہیں، پھر آگے کے مزید روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جی کیا فرمائیں گے؟ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اولاد نہیں ہے، انہوں نے اپنی وائف کا نام بتایا تھا رانی بنت امامن۔ جی حسنین بھائی استخارہ کر لیا گیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش یا جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، البتہ وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بے اولادی کے لیے امیر اہل سنت نے بڑا پیارا وظیفہ اپنے ایک رسالے میں عطا فرمایا ہے۔ رسالے کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس کے پیج نمبر 22 میں امیر اہل سنت نے یہ وظیفہ لکھا ہے، ہر نماز کے بعد 300 ٹائمز یعنی 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور اس وظیفے کو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ کی وائف بھی پڑھ سکتی ہے انشاءاللہ الکریم۔ مزید دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے پر آپ کے قریب ہی میں جہاں روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے آپ وہاں جا کر تعویذات بھی حاصل کیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو تعویذات اور وظائف کی برکت سے انشاءاللہ الکریم جلد آپ کو خوشخبری نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مذکر بھائی ہیں بہار سے، انہوں نے کال کیا تھا، یہ ایک تو جاننا چاہ رہے تھے کہ میاں بیوی میں محبت ہو جائے، یعنی شوہر کسی اور کی طرف مائل ہے، یہ فعل گناہ کا فعل ہے، اور اس کی باقاعدہ حدیثوں میں اس طرح کے وعید بھی آئی ہوئی ہیں، تو اس میں ہم نے اس طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے۔ اس کا روحانی علاج بھی حاصل کرتے ہیں۔ میں میاں بیوی میں محبت کے کچھ وظائف بھی عرض کرتا ہوں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ میاں بیوی اگر شوہر تنگ کرتا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ رات سونے سے قبل آپ نے بستر پہ بچھونے پہ جا کر کے آپ نے پڑھنا یہ ہے 1100 مرتبہ یا مؤمنو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور یہ تصور جمائے کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میرا شوہر ہے۔ اب اس تصور میں آپ نے اپنے شوہر پر پھونک مارے، اب مارنے کے بعد میں اب آپ نے بغیر بات چیت کیے سو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کرتے رہیے روزانہ، یہ اللہ کی رحمت سے اس عمل کی برکت سے آپ کا شوہر تنگ کرنا آپ کو بند کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ اچھا میاں بیوی میں محبت پیدا ہو اس کے لیے ایک عمل آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اگر شوہر محبت بیوی سے کم کرتا ہے تو پھر یہ عمل بیوی کو کرنا ہے کہ بیوی عصر کی نماز کے بعد میں مصری کی ڈلی یعنی کھڑی شکر، جس کو ہمارے یہاں بمبئی میں تو عموماً اس کو کھڑی شکر کہا جاتا ہے، یہ منہ میں رکھنا ہے اور یہ عصر کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے 101 بار یا ودودو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ عمل اس طرح کیا جائے گا کہ آپ پہلے عصر کی نماز ادا کر لیں، اگر جو اسلامی بہنوں کے وہ ایام جس میں وہ عبادت نہیں کرتی ہیں تو ایسے ایام میں پھر وہ جو ہے نماز نہ پڑھے، لیکن وقت عصر میں یہ عمل کرے گی کہ اپنے منہ میں کھڑی شکر رکھیں، پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 101 بار یا ودودو یہ پڑھے گی، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد میں اپنے شوہر کا تصور کریں اور اپنے شوہر کے تصور میں شوہر پر دم کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل شوہر محبت کرنے لگے گا۔ اچھا یہ یاد رکھے کہ ہرگز یہ عمل اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے غلط ارادے سے یہ عمل کیا تو اس عمل کے متعلق لکھا ہے کہ پھر عمل کرنے والے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے اس ارادے سے یہ عمل کیا کہ میں یہ عمل کرتی ہوں تو میرا شوہر میرے قبضے میں آ جائے، پھر میری بات مانے، میں جو کہوں گی وہ کرے گا، تو اگر کوئی اس ارادے سے یہ عمل کرے گا تو نقصان اٹھانے کا بھی امکان ہے، خطرہ ہے۔ تو اچھی نیت کہ میرا حق میرا شوہر مجھے دے، مجھ سے محبت کرے، اس لیے یہ عمل کرے گی تو انشاءاللہ شوہر کی محبت پائے گی، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید جو ہے کچھ یوٹیوب پر بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں،
آئیے ان سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، ایاز بھائی تحریر فرما لی، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام عائشہ ہے اور والدہ کا نام مریم ہے، میری شوگر کبھی زیادہ کبھی کم رہتی ہے اور رات میں بے چینی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی ہے، 1 سال سے آپریشن ہونے میں بھی دقت آ رہی ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے جواب بھی دیتے ہیں۔ مزید واٹس ایپ پر بھی کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، آئیے واٹس ایپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پر جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، ایک سوال تو یہ ہے کہ ہماری السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہماری امی کو شوگر کی بیماری ہے، شفا کے واسطے وظیفہ بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، ہمیں استخارہ کروانا ہے، نام اسماعیل علی ہے، والدہ کا نام نجب النساء ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کام بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ خود لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ان کے مزاج کے اندر ہی یہ معاملہ ہے۔ نام ان کا ہے اسماعیل علی اور ان کی والدہ کا نام ہے نجب النساء۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان کا استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کے یہ مسائل حل ہونے کے لیے روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلے کچھ آڈیو سوالات سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ جی مزید سوالات دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیع اتاری کرناٹکا کے شہر بಳ್ಳاری سے میرا سوال ہے، خارش کا روحانی علاج عطا فرما دیں۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیٹھ کے منکوں کے درد سے شفا حاصل کرنے کے لیے کوئی ورد یا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ 2 استخارے کرنے ہیں، آپ استخارے فرما لیں۔ جی شعیب بھائی، ایک تو سوال جو ہمیں یوٹیوب پر موصول ہوا ہے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ یہ سوال کر رہے تھے کہ شوگر کی بیماری ہے، شفا کے واسطے وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، جس کو شوگر ہے اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل، آپ قرآن پاک کا ریفرنس پہلے نوٹ فرما لیں، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 نمبر کی یہ آیت مبارکہ ہیں۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ کو روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے یہ پانی آپ نے مریض کو پلانا ہے، یا مریض نے خود عمل کر کے پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ یہ عمل 2.5 ماہ تک بلا ناغہ کیا جائے گا۔ عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ریفرنس پھر عرض کر دیتا ہوں، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ صرف صبح میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور پانی پہ دم کر کے صبح پینا ہے۔ پھر اسی طرح شام کو بھی، یعنی آپ اس کو آسان سمجھ لیں کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سونے سے دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ کر کے پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ انشاءاللہ یہ 2.5 ماہ تک بلا ناغہ آپ نے، یعنی 2 ماہ مکمل اور تیسرے ماہ کے 15 دن آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی عمل کی مدت کے دوران آپ جو ہیں وہ شوگر کو اپنے نارمل محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، شوگر کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ شوگر نہ زیادہ ہونی چاہیے نہ کم، زیادہ ہو جائے تب بھی تکلیف ہوتی ہے اور کم ہو جائے تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شوگر ایک نارمل ہونی چاہیے، تو یہ عمل کی برکت سے انشاءاللہ شوگر آپ کی نارمل رہے گی۔ اور شوگر والوں کو جو پرہیز ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ پرہیز بھی آپ نے کرنا ہوگا، میٹھی چیزوں سے خاص کر کے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور اگر شوگر ہے تو پھر فروٹس بھی جو تقریباً ہی فروٹس میٹھے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سے فروٹس جو ہے آپ نے بچنا ہے۔ اور شوگر کے مریض کو چاول سے بھی بچنے کے لیے بعض ڈاکٹر کہتے ہیں، تو جو ڈاکٹر پرہیز بتائے آپ نے وہ بھی کرنا ہے۔ روحانی علاج بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو شوگر کی تکلیف سے جلدی نجات مل جائے گی۔ جی مزید ایک سوال ہمارے شفیع بھائی نے کیا ہے کہ خارش کی اگر تکلیف ہے تو اس سے شفا یابی کے لیے روحانی علاج، تو آپ اس کا بھی قرآن پاک کا ریفرنس نوٹ فرما لیں، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 کا یہ جز، فَقَّسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ آیت مبارکہ کو آپ نے اس کے وقت یہ لکھا نہیں کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ چاہے تو 1 مرتبہ پڑھ لے یا 3 مرتبہ پڑھ لے یا 7 مرتبہ پڑھ لے، اس طرح چند ایک مرتبہ یہ آیات آپ نے پڑھنی ہے، اور آیات پڑھنے کے بعد میں بدن کے جس حصے پر آپ کو خارش رہتی ہیں وہ سارے حصوں پر آپ دم کر دیں۔ اس کو یوں بھی دم کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ دم کر دیں، اور جو حصے پر خارش ہے وہاں پر اپنا ہاتھ پھیر لیں۔ یہ آپ نے عمل روزانہ کرنا ہے، اس کا کوئی وقت بھی خاص نہیں ہے، آپ دن میں کسی بھی وقت یا ایک دن میں کئی مرتبہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے اول و آخر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی خارش کو دور بھی کر دے گا۔ ساتھ ساتھ یہ عمل کر کے پانی پر دم کر کے بھی آپ پیتے رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے خارش جلدی دور ہو جائے گی۔ شوگر کے لیے ایک روحانی علاج تو ان کو عرض کر دیا ہے، مزید جو ہے وہ بڑی الائچی کے گھریلو نسخہ عرض کرنے لگا ہوں۔ بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر روزانہ صبح و شام 5 دانے اچھی طرح چبا کر کھا لیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کی شوگر نارمل رہے گی، کیونکہ آپ نے دونوں ذکر کیا ہے، کبھی لو بھی ہو جاتی کبھی ہائی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی عمل، یہ دونوں عمل جو بیان کیے گئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ایک قرآن کی آیت بھی بیان کی تھی، تو وہ بھی الحمدللہ شوگر کو نارمل رکھنے کے لیے، کسی کی شوگر لو ہو رہی ہے اس کے لیے بھی یہ عمل کرنا فائدہ مند ہے، جس کی شوگر ہائی رہتی ہے اس کے لیے بھی یہ عمل فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر یہ صبح میں 5 دانے اور شام میں 5 دانے چبا کر کھانے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو سوالات ہیں، یہ جو آیت مبارکہ ہیں، یہ سوالات کرنے والی یہ دونوں اسلامی بہنیں ہیں، تو اس میں خیال رکھنا ہے کہ اسلامی بہنیں ایام مخصوصہ میں جن دنوں تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، ان دنوں یہ عمل وہ اگر کوئی اور پڑھ کر دے دیتا ہے تو مدینہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی موجود نہیں ہے پڑھ کر دینے والا، اسے خود ہی عمل کرنا ہے، تو پھر وہ عمل کا انداز اب یہ ہوگا کہ وہ قل نہ پڑھے، وہ پڑھے گی رب ادخلنی مدخل صدق، یہاں سے وہ پڑھنا شروع کرے گی، رب ادخلنی سے شروع کرے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ وقل یہ نہ کہیں، رب ادخلنی سے پڑھنا شروع کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ عمل مخصوص دنوں میں بھی کیا جا سکے گا، لیکن لفظ وقل نہ پڑھے۔ جیسے بھائی کچھ ان کے لیے وظائف کے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ اچھا، ان کے مزاج کے اندر ہی خود شاید اس طرح کا ہے، کیونکہ یہ پرائیویٹلی ان کا ہی ایک استخارہ کروایا گیا کہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور کام بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں انہی کی بیان کی گئی ہے۔ جی، وظیفہ ان کے لیے اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ گھر کے کوئی بھی فرد، چاہے اگر یہ خود چاہتے ہیں کہ میں جھگڑا وغیرہ نہ کروں، تو آپ نے کرنا یہ 1 مرتبہ یا ودود یہ پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں، یا اگر گھر میں ایسا معاملہ ہے کہ آپس میں سب کے ساتھ میں جھگڑے کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کہ گھر کے جو آپ پانی کا مٹکا وغیرہ رکھا ہوا رہتا ہے یا کوئی ایک بوٹل مخصوص رکھ لیں، آپ اس پہ دم کر کے سب کو روزانہ پلائیں، یا ودود 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر لے، اس کو روزانہ استعمال میں لائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر امن کا گہوارہ بنے گا، جھگڑے وغیرہ نہیں ہوگے۔ اچھا، کام بھی نہیں چل رہا ہے بالکل۔ پروگرام کی ابتدا ہی میں ہم نے ایک روحانی علاج بیان کیا، بلکہ 2 روحانی علاج بیان کیے گئے تھے۔ پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ جس کو کام نہیں ہے یا بے برکتی کا شکار ہے، تو اس نے یہ عمل کرنا ہے کہ فجر کی سنتیں ادا کرنی ہے، 2 رکعت سنت ادا کرے گا، پھر اس کے بعد میں 550 بار یا رزاقو، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں یہ عمل پڑھے گا، پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ 41 دن تک 41 ڈیز اس نے کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ عمل کے دوران ہی رزق کے اسباب بھی بن جائیں گے، بے برکتی تھی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ عمل کی مدت 41 دن مکمل کرنی ہے، اگرچہ درمیان میں کام ہو بھی جائے، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل کی برکت سے آپ کے روزگار کے مسائل حل ہو گئے، بے برکتی تھی تو وہ دور ہو جائے گی۔ مزید ایک سوال ہوا ہے کہ پیٹھ کے منکوں میں جو ہے وہ درد رہتا ہے، شفا حاصل کرنے کے لیے عمل، تو جسے درد یا مصیبت کسی بھی طرح کی تکلیف اگر ہے بیماری سے ریلیٹڈ، تو اسے چاہیے کہ کنٹینیو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل کے ساتھ بغرض شفا، حضور دل یعنی دل وظیفے کے دوران دل بٹا ہوا نہ ہو، اور یقین بھی ہو کہ اس عمل کی برکت سے فائدہ ہوگا، اور جو ہے وہ اس عمل کو 3 دن کنٹینیو اس نے کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر
تین مرتبہ یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ عز و جل عمل کے دوران ہی اس کو شفا محسوس ہونے لگ جائے گی۔ تو یہ عمل آپ کریں۔ اچھا، کوئی اور ایک عمل اگر آپ کے اوپر کر کے دم کر دے، کیونکہ چونکہ پیٹھ کے منکوں کا معاملہ ہے، ہڈی میں کہیں بھی درد ہو تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ درد کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اگر کوئی اور عمل کر رہا ہے تو وہ مریض کی پیٹھ کے منکوں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھے، پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ وظیفہ جو ہے پڑھنے کے بعد میں ہاتھ ہٹا دے اور پھر اس جگہ پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے فائدہ ہو جائے گا۔ عمل کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ایک واٹس ایپ پر ہمیں آڈیو سوال موصول ہوا ہے، پہلے وہ لے لیتے ہیں، پھر واٹس ایپ کے کچھ اور سوالات ہیں وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہانت طاری مورا ڈویژن سے ممبئی اسٹیٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائیوں کو گندے گندے خیالات آ رہے ہوں، ان کا نکاح نہ ہوا ہو، گندے گندے خیالات دل میں آ رہے ہوں اور بار بار شہوت ہو رہی ہو، بار بار جو ہے سونے کے درمیان بھی جو ہے بار بار احتلام ہو جا رہا ہو، تو اس گندگی سے بچنے کے لیے کچھ روحانی علاج عطا فرمائے کہ ان سے بچنا ہے، اپنے قلب کو، ذہن کو پاک و صاف رکھنے کے لیے کیا عمل کیا جائے، برائے کرم رہنمائی فرمائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے عرفان بھائی، انشاءاللہ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید ایک سوال جو ہمیں واٹس ایپ پہ موصول ہوا ہے، نام ہے میبیش اور ان کی والدہ کا نام ہے بارشہ۔ مجھے رات میں ڈراونے سپنے آتے ہیں اور کئی بار گندے سپنے بھی آتے ہیں، یعنی اسی سے ملتا جلتا ان کا سوال ہے۔ ڈراونے خواب بھی آتے ہیں اور جو ہے وہ گندے سپنے بھی ان کو نظر آتے ہیں۔ مزید جو ہے وہ کچھ واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پر بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ ایک سوال اس کا بھی لے لیتے ہیں یوٹیوب کا۔ میری اہلیہ کے لیے استخارہ کروانا ہے، نام ہے رخسانہ بانو، ان کی والدہ کا نام ہے گلشن بانو۔ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے جو کبھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں اور کبھی کسی میں، اور اپنے گھر جاتی ہیں تو کھانا آسانی سے کھا لیتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر کھانا صحیح سے نہیں کھاتی ہیں اور بہت درد کرتا ہے۔ اسپیلنگ تھوڑی جب بھی آپ لکھیں نا تو اسپیلنگ صحیح لکھیں۔ اب انہوں نے BND لکھا ہوا ہے، اچھا بدن بہت درد کرتا ہے، صحیح۔ چلے پہنچ ہی جاتے ویسے کہیں نہ کہیں، تو اللہ کرے مدینے بھی پہنچ ہی جائے۔ تو بدن بھی ان کا درد کرتا ہے، آپ ان کے استخارہ فرما لیں۔ انہوں نے کہا ان کے استخارہ کا، ہاں استخارہ شاید والدہ کا نام دیا ہے، استخارہ فرما لیں۔ بارشہ نام ہے ان کی، بارشہ۔ جی کچھ آڈیو سوالات شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سب کے جوابات ایک ساتھ دیتے ہیں۔ جی ایک دو سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹنٹن پورہ اسٹریٹ کھڑک سے بول رہا ہوں۔ مجھے کمر درد کی وظیفہ بتائیے۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد توقیر رضا اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ جوہاپورہ فیضان عطائے عطار میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال روحانی علاج ٹیم سے یہ تھا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اسے سولو کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی آپ استخارے فرما دیں۔ ایک تو سوال ہے شعبہ، پہلے کمر درد کا وظیفے کا لے لیتے ہیں، پھر عرفان بھائی کے بھی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ممرہ والے کیا فرمائیں گے؟ کمر درد کا شکایت کی ہے۔ کمر درد کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو کمر پہ رکھ لیجیے، جہاں پر آپ کے درد دے رہے کمر میں
وہاں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیں اور اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے 21 مرتبہ یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے کمر درد میں کافی افاقہ محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ چاہے تو ایک عمل یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کی سنت کے بعد آپ نے جیسے اذان ہو جائے، اذان کے فوراً بعد آپ نے سنت ادا کر لیں۔ سنت پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے کرنا یہ ہے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اچھا 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو 41 مرتبہ بسم اللہ شریف بھی آپ پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ پہلے آپ نے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لیا ہے اب اس کے بعد صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے جا رہے ہو، نہیں، آپ نے جب بھی سورہ فاتحہ شروع کرو گے اس کے ساتھ ساتھ میں بسم اللہ شریف بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے مکمل پڑھ لیں اور اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کے کمر کا درد بھی دور ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ اچھا عرفان بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے تو انہوں نے جو مسائل اپنے بیان کیے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ایک تو برے خیالات بھی آتے ہیں، ہمیشہ سوتے وقت بھی اس طرح کے خیالات آتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عطا کردہ 2 عمل بھی عرض کرتا ہوں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف کتاب مدنی پنج سورہ میں ایک بڑا پیارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام یا مقسطو یا مقسطو کا عطا فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ پاک کے اس مبارک نام یا مقسطو کو دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے شیطانی وسوسے سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ رہے گا، یعنی آپ کو شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے، برے خیالات نہیں آئیں گے۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا گیا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے اس بڑے ایک تفصیلی سوال تھا، اس کے اندر یہی تھا کہ ایک شخص ہے جو گناہ سے بچ نہیں پاتا ہے، شہوت کی تسکین کے لیے وہ گناہ کرتا ہے، تو برے برے خیالات بھی آتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس کو شہوت ایسی ہوتی ہے کہ جو گناہ کرواتی ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، تو اگر آپ کے لیے پاسبل ہیں تو آپ روزے رکھیں، یہ ایک اعلیٰ حضرت کا عطا کردہ عمل ہے۔ اور دوسرا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت کرے، تو یہ بھی آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا حول شریف، جس کو ہم عام زبان میں تو بس لا حول شریف کہتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ شیطانی وسوسے، شہوت کی جو ایک ابھار ہوتا ہے، شہوت جو بار بار گندے خیالات دل میں ڈالتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو افاقہ رہے گا۔ اور بالخصوص اس وقت میں آپ نے لا حول شریف کی کثرت کرنی ہے جب یہ وسوسے دل میں آ رہے ہوں، اس وقت توجہ ہٹانے کے لیے آپ لا حول شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ مزید جو ہے وہ توقیر رضا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج، میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے؟ جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اب گھر میں چاہے میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، چاہے گھر کے افراد جیسے اور بھی لوگ ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر آئے دن جھگڑے وغیرہ کا معاملہ ہے، تو کرنا یہ ہے کہ ہر بندہ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کے جھگڑے دور ہو گئے، گھر امن کا گہوارہ بنے گا، آپس میں محبتیں قائم ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر اچھا چلے گا انشاءاللہ سب۔ میاں بیوی میں محبت پیدا کروانے کا ایک بڑا پیارا اور آسان عمل عرض کرنے لگا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں مخالفت ہو جائے تو جمعہ کے دن سورہ جمعہ 3 بار پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے، یعنی آپ نے 1 گلاس پانی پر سورہ جمعہ کو 3 بار جمعہ کے دن کسی بھی وقت میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی دونوں کو پلانا ہے، انشاءاللہ دونوں میں صلح ہو جائے گی، موافقت ہو جائے گی، اور ایک دوسرے سے ان دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل، اس عمل کی برکت سے میاں بیوی میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی، اور ان دونوں میں اگر لڑائی جھگڑا تھا تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی استخارے کے جواب کی طرف چلتے ہیں، جی فرمائیں۔ جی انہوں نے کہا تھا مہویش بنت بارشہ، جی انہوں نے کہا تھا کہ خواب ڈراؤنے آتے ہیں، تو آپ کا استخارہ کر لیا گیا؟ استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ آ رہا ہے، کسی بھی قسم کا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایک وظیفہ ہے، سونے سے پہلے آپ کو کرنا ہے، یا متکبرو یا متکبرو،
اس وظیفے کو 21 مرتبہ سونے سے قبل پڑھنا ہے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ڈراؤنے خواب اللہ نے چاہا تو نہیں آئیں گے انشاءاللہ الکریم. مزید رخسانہ بنت گلشن بانو جی، انہوں نے کہا تھا کہ بیمار رہتے ہیں اور سسرال میں کھانا نہیں اترتا ہے، گھر جاتے تو کھانا کھا لیتے ہیں. تو آپ کا استخارہ کر لیا گیا. استخارہ میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، البتہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. مزید روحانی علاج کے بستے پر ضرور جائیں، گھر کے کسی مرد کو بھیجیں اور تعویذات حاصل کیجیے. انشاءاللہ الکریم تعویذات کی برکت سے بھی آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے. اچھا شعیب بھائی، ان کے لیے کوئی روحانی علاج کے طبیعت بھی کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، اس طرح کی بیماری لگی رہتی ہے جی، ان کے لیے؟ کیسی ہی بیماری ہو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. کرنا یہ آپ نے 100 مرتبہ اللہم انت الباسط، آپ نے یہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے. پانی میں دم کر کے روزانہ اس کو استعمال کرے. چاہے کیسی ہی بیماری ہو، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی. انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے گھر میں بھی ان سے کھانا کھایا جائے گا. یہ عمل کرے. اور جو تعویذ کی بھی ترغیب دلائی گئی ہیں، روحانی علاج کے اسٹال پہ رابطہ کر کے وہاں سے ان کا روحانی علاج کرائیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. مزید جو ہے کافی سارے سوالات ہمیں یوٹیوب پر بھی موصول ہو رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی موصول ہو رہے ہیں. شعیب بھائی، ایک سوال ہمیں جو یوٹیوب پر موصول ہوا وہ یہ ہے کہ میرے کو یعنی ان کو کچھ فارغ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے وقت میں جو ہے کچھ تکلیف ہوتی ہے، صحیح اسپیلنگ سمجھ نہیں آ رہی ہے. البتہ جو ابھی روحانی علاج بیان کیا گیا ہے اللہم انت الباسط، یہ عمل جسمانی کسی بھی طرح کا مرض ہو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. اگر پیٹ کسی کا صاف نہیں ہو رہا ہے یا پیٹ کے مقام سے یعنی فضلہ خارج کرتے وقت خون جاتا ہے، اس طرح کا بھی کسی کا مسئلہ ہو یا قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو یہ عمل کو آپ نے اس مختلف انداز سے کرنا ہے. پڑھنا ہے اللہم انت الباسط 100 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک. اور یہ عمل پڑھنے کے بعد میں آپ اگر اس مرض کی علاج کی کوئی دوا لے رہے ہیں تو ساری دواؤں پر آپ نے یہ دم کرنا ہے، ساتھ میں پانی پر بھی دم کرنا ہے. پانی آپ پیتے رہیں اور جب دوا کا وقت ہو اسی پانی سے آپ دوائی استعمال کریں. جو بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ میری بیوی کو آنکھ میں درد بھی رہتا ہے، اندھیرا بھی لگتا ہے، استخارہ کروانا چاہتے ہیں. مریضہ کا نام خاتون بی ہے، ان کی والدہ کا نام حنیفہ بی ہے. یعنی آنکھوں کا مرض ہے، درد بھی رہتا ہے اور آنکھوں میں اندھیرا بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں. مزید ایک سوال یوٹیوب پہ ہمیں موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم، میرا نام محمد سعد ہے. میری امی کا نام شریفہ بین ہے. 19 سال ان کی عمر ہے اور باہر جا کر یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. دبئی میں بزنس سکسیزفل ہو جائے اور میں دبئی میں النگ امپورٹنٹ ایکسپورٹ میں بہت کامیابی ملے. کمپنی کا نام شاید انہوں نے بتایا ہوگا. جی، کمپنی کا نام شاید بتا رہے ہوں گے یہ کہ اس کمپنی میں یہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ہم جب بھی میسج کریں تو صحیح اسپیلنگ کے ساتھ میں ہم میسج کریں. اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جیسے انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں بتائے، تو یہ اگر ہماری آن لائن سروس میں رابطہ کر لیں تو کیونکہ وہاں پہ سوالات وغیرہ بھی پوچھے جاتے ہیں، اور وہ پوچھ لیں اور پھر اس کے بعد میں ان کا استخارہ وہاں پہ کر لیا جائے. صحیح، ٹھیک ہے. آپ کا تھوڑا سا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، جو دبئی جانے والے اسلامی بھائی ہیں، یہ ایک مرتبہ ہماری جو ہے وہ استخارہ کال سینٹر سروس پہ رابطہ کر لے تو زیادہ اچھا ہوگا. نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو پٹی چل رہی ہے اس پہ نمبر بھی ہے. ویسے پھر سے نمبر بھی عرض کر دیتا ہوں 7969462500 7969462500. صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک یہ سروس ہماری کھلی ہے اور ہفتے کے 7 دن کھلی ہے. آپ یہاں پہ رابطہ کر کے اپنے مسئلے کا استخارہ کروا لیں. ہاں، 0 لگانا اس میں نہ بھولیں، 0 لازمی لگائیں
کیونکہ یہ اس طرح کا نمبر ہے کہ اس میں بغیر زیرو لگائے آپ کا فون نہیں لگے گا، تو زیرو آپ نے لازمی لگانا ہے۔ اچھا، نیک عمل پر استقامت، آپ استخارہ فرما لیں۔ نیک عمل پر استقامت پانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نیک عمل پر استقامت پانے کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا آخرو، یا آخرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یا آخرو یا آخرو، اس کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ نیک پابند سنت آپ بن جائیں گے۔ یا آخرو اللہ پاک کا نام ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ واٹس ایپ پر بھی کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ ایک تو وقت بھی ہمارا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کی روزی میں پریشانی آ رہی ہے، 2 سال سے کوئی جاب نہیں لگ رہا۔ میرے شوہر کا نام سید محمد ذیشان احمد ہے اور ان کی والدہ کا نام علیمہ خاتون ہے۔ یہ بھی نوٹ فرما لیجیے آپ، شوہر کی روزی میں 2 سال سے پریشانی ہے، شوہر کا نام ذیشان احمد ہے اور ان کے والدہ کا نام علیمہ خاتون ہے۔ علیمہ روزی میں جی۔ ہم نے آج میاں بیوی میں محبت پیدا ہونے کے لیے کچھ روحانی علاج بھی عرض کیے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوتی ہیں تو ایک عمل ابھی جو بیان کیا ہے، یہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ، ویسے جمعہ کے دن کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد بھی ضروری نہیں ہے، 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھ کر ایک پانی پہ دم کر کے دونوں کو پلا دے۔ اس میں بھلے ہی غلطی کسی کی بھی ہو، لیکن پلانا دونوں ہی کو ہے۔ جس کی غلطی ہے انشاءاللہ عز و جل وہ راستے پر آ جائے گا، اور سامنے والے سے، جیسے شوہر کی غلطی ہے تو بیوی سے محبت کرنے لگ جائے گا، بیوی کی غلطی ہے تو وہ شوہر سے محبت کرنے لگ جائے گی، لیکن پلانا دونوں کو ہی ہے۔ تو یہ عمل آپ کروا لیں ان کے لیے، اللہ پاک نے چاہا تو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، اللہ پاک نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا۔ نام میں نے عرض کر دیا تھا، آپ مسئلہ جس نے بھیجا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مشتاق علی سید نے جو مسئلہ بھیجا ہے، میں ان کے مسئلے کا یہ حل بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جی، استخارے کے جواب کیا فرماتے ہیں؟ جی، استخارے کے لیے خاتون بی بنت حنیفہ، انہوں نے آنکھوں کے مرض کے متعلق بتایا تھا کہ آنکھوں میں پرابلم رہتی ہے، تو آپ کا استخارہ کر لیا گیا ہے۔ استخارے میں تو کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، فی الحال بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ اپنی بیماری پریشانی کے حل کے لیے دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے پر ضرور جائیں، گھر کے مرد حضرات کو بھیجیں اور تعویذات حاصل کر کے کریں، انشاءاللہ الکریم تعویذات کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی بیماری یہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ مزید ذیشان بھائی انہوں نے کہا تھا کہ روزی میں پرابلم ہے، روزی نہیں چل رہی ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، تو ذیشان بھائی آپ کا بھی استخارہ کر لیا گیا۔ استخارہ میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پر ضرور جائیں، آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اگر آس پاس میں تعویذات کا بستہ لگتا ہے تو وہاں اپنا مسئلہ بتا کر تعویذات حاصل کیجئے۔ پڑھنے کے لیے کچھ وظائف بھی آپ کو دیے جائیں گے، اس کو بھی پڑھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے انشاءاللہ الکریم آپ کا روزگار یہ چلنے لگے گا انشاءاللہ۔ اچھا، خاتون بھی جن کی آنکھوں کا مسئلہ بیان کیا گیا، ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ 7 دن تک کنٹینیو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو، اسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مبارک صفاتی نام ہے، ایک اس میں اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ ان ناموں کو اسی ترتیب سے پہلے یا رحمانو یا رحیمو، پھر یا اللہ یا سلامو 41 ٹائمز، 41 بار اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ایک چلو پانی اپنے ہاتھ میں لینا ہے، سیدھے ہاتھ میں پانی لیں اور اس پر دم کرنا ہے، اور یہ دم کرنے کے بعد میں بالکل اچھی طرح اپنی آنکھوں پر ان پانی کے چھینٹے مارنے ہیں۔ اچھا، اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ جب پانی پر آپ یہ عمل کر کے دم کرو گے اور پھر دم کرنے کے بعد جب اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ماروں گے، اس وقت میں نیچے کچھ ٹاویل ہے یا کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لے، کیونکہ دم کیا ہوا پانی یہ زمین پر نہ گرے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ پھر یہ اچھی طرح سے آپ اپنی آنکھوں پر اس کے چھینٹے مار لیں۔ انشاءاللہ 7 دن کنٹینیو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دن میں کم از کم 1 بار یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ 7 دن کنٹینیو کرے، اللہ پاک نے چاہا تو آنکھوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا، یعنی درد نہیں رہے گا، اور پھر
اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آنکھوں میں جو اندھیرا آتا ہے وہ بھی آنا بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں اور ڈاکٹر نے پانی آنکھوں کے لیے نقصان دہ کہا ہے، کبھی کبھی کچھ آنکھوں کے امراض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان مرض میں ڈاکٹر پانی کا استعمال آنکھوں کے مریض کے لیے منع کر دیتا ہے کہ کچھ دن تک وہ آنکھوں کو پانی نہیں لگائیں گے، تو پھر ان دنوں آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ 5 نمازوں کے بعد یا نورو یا نورو یا نورو 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کے 5 انگلیاں، یعنی 10 انگلیاں ہوگی، سیدھے ہاتھ کی 5، الٹے ہاتھ کی 5، یہ 10 انگلیوں کو اس انداز سے بند کرنا ہے، اور پھر یہ دونوں دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں اس پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پر اس کو 3 مرتبہ پھیرنا ہے۔ یہ فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ عمل کریں گے، یعنی سنت نوافل پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اچھا، یہ عمل تو ایسا برکت والا عمل ہے کہ جس کو آنکھوں کا مرض ہے وہ کرے تو انشاءاللہ آنکھوں کے امراض دور ہوں گے، شفا مل جائے گی، اور جن کو آنکھوں کا مرض نہیں ہے وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ آئندہ آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ دونوں بھی عمل کر سکتے، جو بیمار ہے آنکھوں کے مرض میں وہ بھی کر لے، جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے آنکھوں کی وہ بھی کر لے، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہی رہے گا۔ دونوں عمل عرض کر دیے گئے ہیں، دونوں عمل کر لے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو جلدی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا، روزگار کے لیے جو سوال کیا گیا تھا ذیشان احمد کے لیے، تو روزگار کے لیے آج سلسلے میں 2 یا 3 مرتبہ ہم نے اپنے جو ہے وہ وظائف بیان کیے ہیں۔ مزید روزگار کے لیے 1-2 عمل اور عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزگار کے بڑھنے کے لیے یعنی تعلیم فرمائی ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے روزگار کے مسائل بھی حل ہوگے۔ بے اولادی ہے تو استغفار کی برکت سے انشاءاللہ بے اولادی بھی دور ہوگی، یعنی کئی سارے مسائل الحمدللہ استخارہ کی کثرت کی برکت سے حل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اگر روزگار کے مسائل کے ساتھ میں وقت گزار رہے ہیں تو استغفار کی کثرت کی تو پریشانیاں، آفات، پر مصیبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ اگر اتنا پورا پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ استغفار کے مختلف کلمات کتابوں میں لکھے ہیں، تو ایک تو کلمہ یہ بھی ہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، ایک استغفر اللہ یہ بھی پڑھنا استغفار کے کلمات ہیں، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی آپ نے کثرت کرنی ہے، انشاءاللہ روزگار کے سارے مسائل حل ہوں گے، روزگار اچھا چلنے لگے گا۔ بے روزگاری تھی تو روزگار انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کے مسائل پریشانیاں اللہ کریم اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔